سورۃ الاحزاب آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے کردار کا تذکرہ تھا کہ وہ کس طریقے سے جھوٹے بہانے بنا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، ہمارے گھر اکیلے ہیں اور وہ غیر محفوظ ہیں، مختلف قسم کے حیلے بہانے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو ظاہر فرمایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ صرف اور صرف بھاگنا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر یہ یہاں سے بھاگ بھی جائیں لیکن موت سے تو کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا، کوئی جہاد کرے یا نہ کرے لیکن مرنا تو پھر بھی ہے، تو اس لیے اگر یہاں سے بھاگ جائیں گے تو کتنے دن زندہ رہیں گے، بالآخر انہوں نے مرنا ہے اور ہمارے پاس حاضر ہونا ہے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر بھی منافقین کے احوال کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے کہ کون کون ایسے ہیں منافقین میں سے جو دوسروں کو روکتے ہیں، بھی ہم بھی شریک نہیں ہوتے اور تم بھی اس جنگ کے اندر شریک نہ ہوا کرو، بس اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، کیا فائدہ ایسے خام خام مرو گے۔ بالخصوص اپنے بھائیوں کو دوستوں کو منع کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایک اور خرابی ہے، وہ یہ کہ یہ بخیل ہیں، خود جہاد بھی نہیں کرنا اور جہاد پر 2 پیسے بھی خرچ نہیں کرنے، یعنی ان سے کسی قسم کی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، نہ تو ان کی جان حاضر ہے نہ ان کا مال حاضر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کی جو کیفیت ہے، یہ کتنے دلیر ہیں، کتنے بہادر ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے بہادر ہیں کہ جب بھی کوئی خوف کی بات آتی ہے، جب بھی کوئی جہاد کی نوبت پیش آتی ہے تو ان کی آنکھیں یوں گھومتی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں یوں گھوم رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے کسی پر موت کا جب وقت آتا ہے نا تو غشی طاری ہوتی ہے، آنکھیں پھر جاتی ہیں، فرمایا کہ ان کی آنکھیں ایسی پھری ہوئی لگتی ہیں اس وقت۔
اس وقت تو یہ ایسے لگتے ہیں کہ بس ابھی گئے، اتنے بزدل ہیں۔ اور جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے خوف کی، جب جنگ گزر جاتی ہے، اس کے بعد جو ان کی زبانیں چلتی ہیں، توبہ توبہ، اتنی تیز زبانیں، اتنی بڑی بڑی باتیں، بس یہ ہمیں تو موقع نہیں ملا، ورنہ دیکھتے ہم نے کرنا کیا تھا ان کے ساتھ۔ منافقین تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ باتونی ہوتے ہیں، ان کی زبان ہی چلتی ہے، عمل میں تو صفر ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور ان کے اندر خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو جہاد نہیں کرنا۔ اب جہاد کیا مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، یہ گھروں کے اندر بیٹھے رہے۔ اب جب ان کے پاس مال غنیمت آ جاتا ہے تو پھر اب یہ للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، کاش ہم بھی ساتھ ہوتے، کون سی جنگ ہوئی ہے، اتنا سارا مال لے کے آ گئے، اتنے اونٹ مل گئے، اتنے گھوڑے مل گئے، ہمارا بھی بیچ میں حصہ ہوتا۔ یعنی کہ مال کے بھوکے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری ہے تو بخیل ہیں، خرچ نہیں کرنا، جب لینے کی باری ہے تو سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آسان لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ جب جان دینے کی باری ہے تو وہ پچھلی صف میں ہوتے ہیں، اور جب حلوہ کھانا ہو تو سب سے آگے 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 ہوتے ہیں، پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ پھر تو یہ ہیں چوری کھانے والے مجنوں۔ اور خرابی ان کے اندر ایک ہے، وہ کیا ہے کہ جب وہ لشکر چلا گیا تھا نا، اب اللہ کے نبی کے پاس خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ چلا گیا، لیکن منافقین کو یقین نہیں آ رہا تھا، ڈرے ہوتے کہ ابھی تک وہ لشکر کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لشکر تو چلا گیا تھا، لیکن اگر کوئی اور لشکر بھی آ جائے تو ان کے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کاش کہ ہم مدینہ میں ہوتے ہی نہ، ہم کسی دیہات میں رہتے، اور جیسا کوئی وہاں سے آتا ہے مدینے سے تو ہم اس سے خبریں لیتے رہتے خالی کہ بھئی سنائیں جی کیا ہوا، وہ جو فلاں جنگ ہوئی تھی غزوہ احزاب، اس کے اندر کیا ہوا تھا، کتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا، کتنا ان کا ہوا۔ یہ صرف چسکے لینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ہوتے دور بیٹھ کر باتیں پوچھتے، ان کے اندر رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ان کے پاس رہتے ہیں، گھر مدینہ کے اندر ہے، یہ تو بس جب ہی اعلان ہوتا ہے جہاد کا تو پھر ہمیں بلا لیتے ہیں، آؤ۔ اب اگر جاتے ہیں تب موت ہے، اگر نہیں جاتے پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جہاد میں شریک ہو بھی جاتے، یہ تو کبھی ہوئے نہیں ہے، غزوہ احد کے اندر بھی ایسے بھاگ گئے تھے، لیکن اگر شریک ہو بھی جائیں تو اللہ فرماتے ہیں قتال پھر بھی نہیں کرنا۔ یعنی کہ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے اندر نقصان تو ہے، فائدے کی بات نہیں ہے، نہ ان کا مال کام کا ہے، نہ ان کی جان کام کی ہے، بس ان کی صرف زبان ہے، زبان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، حقیق اللہ تعالی جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں کو کہنے والے ہیں ہلم الینا، آؤ ہماری طرف، انہیں بھی منع کرتے ہیں کہ تم نے وہاں نہیں جانا، ہماری طرف آؤ۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور یہ نہیں آتے جنگ میں مگر بہت کم۔ اشحۃ علیکم، یہ تم پر بڑے بخیل ہیں، مال خرچ نہیں کرتے۔ فاذا جاء الخوف، بس جب آ جاتا ہے خوف، جنگ کی حالت آ جاتی ہے، رأیتہم، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، جس پر غشی طاری ہو جاتی ہے موت کی وجہ سے۔ فاذا ذهب الخوف، پس جب خوف چلا جاتا ہے، سلقوکم، پھر تمہیں کاٹتے ہیں، بألسنۃ حداد، تیز زبانوں کے ساتھ، پھر ان کی زبان بڑی چلتی ہے، اشحۃ علی الخیر، اور یہ مال پر بڑے حریص ہیں، لالچی ہیں، مال غنیمت پر للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اب یہ ہے فرق منافقین اور صحابہ کی جماعت میں، کہ وہ کامل الایمان ہیں جن کے ایمان کا قرآن گواہ ہے، اور منافقین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔
فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع فرما دیا۔ یعنی ایمان نہیں لائے، کوئی اگر اچھا کام کر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کو دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، ان کو فارغ کر دیتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ گمان کرتے تھے کہ وہ جو لشکر آئے ہوئے ہیں وہ ابھی تک نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں کوئی اور لشکر، يَوَدُّوا، تو یہ پسند کرتے ہیں اس بات کو، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ یہ رہائش رکھتے ہوتے دیہاتوں میں۔ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، یہ پوچھتے تمہاری خبروں کے متعلق، وہیں بیٹھ کر پوچھتے رہتے کہ ان کا کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے اندر ہوتے، یعنی کہ اگر جہاد کے اندر شریک ہو بھی جائیں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ نہیں قتال کریں گے مگر بہت کم۔ منافقین، ان کا نفاق صرف اور صرف جہاد کے موقع پہ کھلتا تھا۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام کے دور کے اندر جو منافقین تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے اور باقی جو دین کے امور ہیں ان پر بھی عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ تو آسان کام تھا۔ لیکن جب بات جہاد کی آتی، جب اللہ کے راہ میں مال یا جان قربان کرنے کی باری آتی، تو آپ یہ پریشان ہو جاتے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ یہیں سے ان کے ایمان کا پتہ چل جاتا کہ ان کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ہر جنگ کے اندر ان کا کردار یہی رہا، اور حیرت کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی تھا ان کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ ہر وقت یہ بھی ڈرتے رہتے تھے ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت اتر جائے ہمارے خلاف، اور جو ہمارے دل میں ہے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بتا نہ دے۔ یعنی کہ اپنے نفاق سے ڈرتے تھے کہ کبھی یہ ظاہر نہ ہو جائے، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی بتا دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہے، یعنی پتہ سب تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی اعلیٰ ظرفی تھی، آپ کی مبارک شفقت تھی کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن ابی جب وہ مرا تو وہ بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سرغنہ تھا، رئیس المنافقین تھا، لیکن جب یہ مرا تو اس نے چونکہ وصیت کی تھی کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جانا اور ان سے ایک کرتا لینا جس کو میرے کفن کا حصہ بنانا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرتا بھی عنایت فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جنازہ بھی پڑھایا۔ حالانکہ جب آپ جنازہ پڑھا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے؟ پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کو پتہ تھا اور کھلم کھلا منافق تھا، یہاں تک کہ کئی بار اس کا اپنا بیٹا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کرتا ہوں، آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، ورنہ لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کہ اللہ کے رسول یہ تو منافق ہے، اس نے احد میں کیا کیا تھا، اس نے فلاں موقع پہ کیا کیا، فلاں موقع پہ کیا، ایک ایک بات یاد دلے، اس کے جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے بس ایسے مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات کو نظر انداز فرمایا اور جنازہ پڑھا دیا، قبر میں بھی اتارا۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، جنازہ کیا ہے؟ استغفار ہوتا ہے نا، مغفرت کی دعا ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی خود کر رہے ہیں اس منافق اعظم کے لیے، لیکن اس کے بعد اللہ کا قرآن اترتا ہے کہ آج کے بعد منافقین میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبرہ، اور کسی منافق کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا۔
کیونکہ جہاں پر آپ ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں بھیجتے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے تو آپ ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہی نہ ہوں، یعنی حکم اتر گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا. لیکن اللہ کے نبی جانتے بھی تھے، صحابہ بھی منع کر رہے ہیں، فاروق اعظم جیسے صحابی، لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی جنازہ پڑھا دیا. تو آپ درگزر فرماتے تھے، یہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ کون منافق ہے، آپ سب جانتے تھے. تو جہاد کے موقع پر ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ایک تو خود جانا نہیں، دوسرا اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، جہاں جہاں تعلق ہوتا تھا، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بس ان کو بچائیں جہاد سے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ جو بھی جائے گا اس نے بچنا کوئی نہیں ہے. ہر جنگ میں سمجھتے تھے کہ مسلمان کم ہیں اور دوسری طرف اتنا بڑا لشکر ہے. یہ صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، اسباب پہ ان کی توجہ ہوتی تھی، لیکن جو ایمان والے تھے، جو صحابہ تھے، ان کی نظر اسباب پر نہیں بلکہ اسباب کے خالق اللہ کے ذات پہ تھی. ان کا بھروسہ تھا اللہ کے ذات پہ، اس لیے وہ 313 ہوں یا 900 ہوں یا 700، ہر جنگ میں وہ کم رہے لیکن وہ ہمیشہ غالب رہے، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے. فرمایا کہ جب کوئی جنگ کی بات سنتے ہیں، جب جہاد کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں ایسے گھومتی ہیں جیسے کہ ان کے اوپر بھی کوئی دورہ پڑنے والا ہو، غصے کا دورہ، جیسے کسی کے اوپر کوئی موت طاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. آسان لفظوں میں کیا کہ بس ان کے لیے یہ پیغام ہی موت ہوتا ہے. اور جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، جنگ ٹل جاتی ہے، جیسے غزوہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیج دی اور ان کا نقصان ہوا، وہ لشکر بھاگ گیا، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکا. اس کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ چلے گئے، یہ ایسی جب بھی کوئی کیفیت بنتی تھی کہ جہاد کا موقع ختم ہو گیا ہے، اس وقت وقتی طور پر ان کے اوپر سے مصیبت ٹل گئی ہے، بس اس کے بعد ان کی زبانیں چلتی تھی. سلقوکم بألسنۃ حداد، تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں کاٹتے ہیں. پھر ان کی باتیں سنو، پھر کیا کہتے ہیں؟ بس جی دل خوش نہیں ہے، ہم نے تو بڑا پروگرام بنایا تھا کہ اب کی بار تو جو ہے نا بس ہم نے تو شہید ہونا ہے. ہم نے اس دفعہ پروگرام بنایا تھا کہ اس دفعہ تو فلاں سردار کو مارنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، اس دفعہ تو ہم بڑے تیار تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ابھی پھر دوبارہ آ جائیں لشکر، ایک تو چلا گیا، اگر اور آ جائے، یودو، آپ پتہ کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ یہاں مدینے میں نہ ہوتے، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے، دور ہوتے، کسی دیہات کے اندر ہوتے، یسألون عن انبائکم، ان کی خبریں لیتے رہتے، خالی پتہ ہی نہ ہوتا. جیسے شہر کے اندر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی ایسی آ جاتی ہے مصیبت، کوئی آفت آ جاتی ہے شہر کے اندر، تو دیہات والے کہتے ہیں شکر ہے ہم شہر میں نہیں تھے. اور یہ نہیں کہ یہ دیہاتیوں کا قصور ہے، الٹ بھی ہو سکتا ہے نا. ہم شہر میں رہتے ہیں نا، اگر مصیبت آ جائے کچے میں، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ 2-4 سال بعد تو آ جاتے بکر میں، ابھی آئے نہیں تھے پچھلے سال، اسی سال آیا تھا. تو جب اگر وہاں پر سیلاب آ جائے، پوچھتے ہیں وہی دریا کا رخ کدھر ہے، ادھر تو نہیں آئے گا، وہ ساتھ والی بستیوں کا کیا حال ہے؟ بھائی یہی صورت حال ہے. اب ہم ان کا تو کردار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ وہ ایسے ایسے کرتے تھے، لیکن ہم کون سے ان سے پیچھے ہیں؟ ہم کون سے ایک امت بنے ہوئے ہیں؟ دیہات والے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شہری ایسے ایسے ہوتے ہیں، وہ ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، جو شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیہاتی تو پاگل ہوتے ہیں، ان میں تو عقل ہی نہیں ہوتی، یہ ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. اور اگر اب اس وقت موجودہ صورت حال میں جس جہاد سے منافق بھاگتے تھے، اگر اس جہاد کا حکم اگر ہمیں اس وقت مل جائے تو ہمارا کردار کیا ہوگا؟ فتح سامہ کیا کہہ رہا ہے؟ استغفر اللہ، یہ کہہ رہا ہے نا، یہ حالت ہوگی. یہ ہمارے مجاہدین ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ کہا نا ہم نے، یعنی کہ بھائی یہ حالات ہیں اور یہ سچ ہے، یعنی کہ سچی بات کی ہے. ہم سب کے اندر کی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں اور کتنے مضبوط ہمارے عزائم، سب جانتے ہیں ہم. یعنی کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے اوپر ایسا وقت آ جائے اس وقت، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی کہ ہم بھی بالکل سیم جو منافقین کی کہانی ہے
کہ پہلے تم ڈریں گے، بھاگیں گے، وہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، وہ ہماری دکان کا کیا بنے گا، وہ ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، میں تو بیمار ہوں، میرے تو پیچھے ہے کوئی نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے اندر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اچھا، اور پھر اگر حکومت اعلان کر دے جی بس سب تیار ہو جاؤ، فلانا ملک ہمارے اوپر چڑھ دوڑا، انڈیا یا افغانستان کوئی بھی ہے، اب اس وقت ہماری حالت یہ ہوگی، اور پھر گھنٹے بعد اعلان ہو جائے جی بس الحمدللہ شکر ہے کہ وہ سب چلے گئے، پھر ہم کیا کہیں گے؟ جی میرا منصوبہ تو بہت بڑا تھا، زبردست دفعہ میں نے چھوڑنا کوئی نہیں، اس دفعہ میں تو پہلے مرنے کے لیے تیار پھر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا بس اچھی باتیں ہو جاؤں شہید، پھر ہماری زبانیں چلیں گی۔ تو یہ جو زبان ہے نا، یہی بندے کو جہنم کے اندر پہنچائے گی۔ جو انسان زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، یعنی کہ صرف ڈینگیں مارتا ہے، باتیں کرتا ہے، آج مسلمان تنزلے کا شکار کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اس وقت ہم بدعمل ہیں، من حیث القوم ہم سب کے ساتھ بدعمل ہیں، یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں کچھ نہ کہے۔ دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے، اللہ کرے سارے کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اسلام ہمیں کچھ نہ کہے، بس ہمارے گھر کے اندر یہ گانے بھی چلتے رہیں، اور ہمیں کوئی داڑھی کا بھی کچھ نہ کہے، ہمیں نماز کا کوئی کچھ نہ کہے، اور ہم جس طریقے سے ملاوٹ کریں، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے رہیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، اسلام بس، باقی اسلام ہے بہت پیارا، اسلام بہت پیارا مذہب ہے، ہمیں کچھ نہ کہے۔ آج ہم یہی دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کرے اسلام ملک میں آ جاتا جی، اسلام کا نام پہ بنا تھا جی، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن بھئی دیکھو جن کے پاس اس وقت اختیارات ہیں وہ اسلام نافذ نہیں کرتے، جو بھی وجوہات ہوں، لیکن ہمارا اپنا جو جسم ہے اس پر کیا حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ کوئی پابندی ہے کہ ہم اپنے اس جسم کے اوپر، ہر بندہ اپنے اوپر تو نافذ کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کرے دنیا پہ آ جائے، مجھے اسلام کچھ نہ کہے، اپنے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے۔ تو منافقت اور کس کو کہتے ہیں؟ اگرچہ اعتقادی طور پر ہم مسلمان ہیں، منافق نہیں ہیں، لیکن عملی طور پر منافقین سے کم نہیں ہیں، ان سے بھی بہت آگے ہیں اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر اس وقت پیٹ رہے ہیں مسلمانوں کو، یعنی کہ انسانیت کے دائرے سے بھی کافروں نے نکالا ہوا ہے، جانوروں سے پھر پیار کر لیتے ہیں، کتے بلی کا خیال کر لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مسلمان ملے اس کو نہیں چھوڑنا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مرنا تو بہرحال ہے ہی، کوئی جہاد کرے نہ کرے، کوئی قتال کرے کوئی نہ کرے، مرنا تو ہے ہی، لیکن انسان کے اندر کم سے کم ایمان تو پختہ ہو، جذبہ تو ہو جہاد کا، جذبہ تو شوق، یعنی کہ اس کو شہادت کی تمنا ہونی چاہیے، اس کو دعائیں کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم ہر روز کرتے ہیں نا جی، ماشاءاللہ کہیں سے بھی جواب نہیں ہے۔ اچھا، آج کل ایک اور بات بھی ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دے نا اللہ تو شہادت کی موت دے، اب یہ گالی ہے کہ دعا ہے؟ ہمیں اچھی لگے گی جی؟ یعنی خود دعا نہیں کرنی، اگر کوئی اور دعا کر دے اللہ تعالیٰ تو شہادت کی موت دے دے، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم سے تنگ پھر رہا ہے، تیرا میں نے کچھ بگاڑا ہوا ہے، یعنی کہ ہم اس کو بد دعا سمجھتے ہیں۔ صحابہ اس کو دعا سمجھتے تھے۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں، یہ فرق ہے جذبے کا، یہ فرق ہے ایمان کا۔ یعنی کہ بے شک ہماری زندگی کے اندر ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں جہاد کرنا پڑے یا شہید ہونا پڑے، لیکن تمنا تو ہو، ارادہ تو ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ضرور کروں گا، جیسے نماز کے اندر حاضر ہوتا ہوں ایسے جہاد کے اندر بھی حاضر ہوں گا، اور میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، اللہ نے دیا، اگر وہ مانگتے تو میں حاضر ہوں۔ جذبہ تو رکھیں، باقی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانا ہے، توفیق بھی وہی دے گا، ہمارا کام ہے نیت کرنا، ارادہ رکھنا، اپنے اندر کو تو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔